فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سرزمین یونان ہو یا روم کے عجائبات، ملک چین سے وابستہ بے رس عقل واقعات ہوں یا ماضی بعید میں یورپ کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی جھلکیاں، یہ سب حضرت انسان کا ماضی ہی ہے، جس نے صدیوں کے اپنے ارتقائی سفر کے بعد آج کی جدید دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اس کائنات ارضی کے خد و خال سنوارنے میں ایک بامعنی کردار ادا کیا ہے۔ اور اگر اس کے سفر ارتقاء کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ تاریخ کے دامن میں کئی ایک ایسے کردار موجود ہیں جو اپنی انفرادیت کی بدولت صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اور انہی میں ایک معروف کردار دنیا کے مشہور اور انتہائی طاقتور پہلوان ہرکولیس کا بھی ہے، جس کی قوت سے منسوب کہانی اگرچہ بعید عقل لگتی ہے، تاہم اس کے باوجود وہ اب تک دنیا کے کئی معاشروں میں ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے بھی ایسے ہی ایک گمگشتہ کردار کے رخ سے نقاب کھینچنے کا ارادہ کیا ہے، جو کہ آج سے ہزاروں سال قبل بنی نوع انسان سے اپنی بے پناہ قوت کا اقرار کرا چکا ہے۔ لیکن اس دلچسپ کردار یعنی ہرکولیس کو اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ معزز ناظرین، اگرچہ تاریخ دانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہرکولیس کا تعلق بنیادی طور پر یونان سے تھا، جس کو کہ عہد قدیم کے تناظر میں دیوتاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اور محققین کے مطابق ہرکولیس خود بھی ایک دیوتا تھا، جو کہ یونان کے مشہور دیوتا زیوس کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی وہ اتنا جسیم اور طاقتور تھا کہ عام بچوں کے ساتھ اس کی کوئی بھی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی، جس کی دلالت پر اس کے بچپن کا یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی پنگوڑے میں ہی تھا کہ اس کی دشمن دیوی نے اس کی جان لینے کے لیے ایک خوفناک سانپ کو اس طرف بھیجا، جس کو اس معصوم بچے نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے مسل دیا، جبکہ اس موقع پر اس کی حقیقی والدہ بھی موجود تھیں، جو کہ اس سانے کو دیکھ کر اگرچہ ایک دفعہ چونک گئیں، لیکن پھر اپنے بیٹے کی اس بے پناہ طاقت نے اسے مسرور کر دیا۔ ناظرین گرامی، اوراق تاریخ کے مطابق یونان کا یہ دیوتا نہ صرف انتہائی طاقتور تھا بلکہ بے پناہ مردانہ وجاہت کا بھی مالک تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے مردانہ حسن کو دیکھ کر یونان کی کئی شہزادیاں اپنی متاع دل گنوا بیٹھیں، جس میں سے کئی ایک کو اس کے عقد میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور انہی بیگمات میں سے اس کی کئی اولادیں بھی ہوئی، لیکن افسوس کہ اس کی ایک اولاد بھی نہ تو اتنی طاقت کی حامل ہو سکی اور نہ ہی کسی کو اس کے حسن میں سے پورا حصہ نصیب ہوا۔ ہرکولیس، جو کہ اپنی جسمانی طاقت کی بدولت نہ صرف یونان کے دیوتاؤں میں منفرد حیثیت کا حامل تھا، بلکہ جب ہم اس کی جرأت اور بہادری کے واقعات پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ اس کی تلوار اور ڈھال خاص طور پر ایک جادوئی ہتھیار کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہے، جن کے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بھاری تھی کہ عام آدمی ان کا استعمال کرنا تو دور بلکہ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ اس کی ڈھال سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے کہ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس پر کسی بھی ہتھیار یا جانور کا وار اثر نہیں کر سکتا تھا۔ یوں تو اس نادر روزگار شخصیت کی ساری زندگی ہی ایک دلچسپ کہانی لگتی ہے، لیکن اس کی طاقت کے چند ایک واقعات بھی آج بھی پوری طرح عوام الناس میں مقبول سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اس کا شیروں کے دیوتا سے مقابلہ تھا، جو کہ اپنے قبیلے میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اس کا سامنا ہرکولیس سے ہوا تو وہ بھی بالآخر ایک کاغذی شیر کی طرح ڈھیر ہو گیا، جبکہ 9 سروں والے سانپ کے دیوتا کے ساتھ بھی اس کے ایک دلچسپ مقابلے کی داستان مقبول ہے، جس کے ساتھ اس نے ایک طویل جنگ کی اور آخر کار اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سانپ کو یونانی معاشرے میں سانپوں کا دیوتا یا جادوئی سانپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخی کتابوں میں مرقوم اس کے ساتھ منسوب واقعات کو ہی اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں گے کہ ایسے کرداروں کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی نتھی کر دیے جاتے ہیں جو کہ کسی افسانے کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک اور نظریہ بھی اس عجیب الخلقت انسان کے ساتھ یونانی منسوب کرتے ہیں کہ ان کے اس دیوتا نے آب حیات پی رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اس طاقت کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے
جو اس سے قبل ناقابل شکست سمجھی جاتی ہے، لیکن اس نظریے کی تردید بہرحال ایک موڑ پر ہو گئی جب موت کے بے رحم ہاتھوں نے اس کی تمام طاقتوں کو بے بس کر دیا۔ لیکن اس کی موت سے قبل اہل یونان اس کے ایک ایسی مخلوق سے مقابلے اور شکست دینے کے واقعات کا حوالہ دیتے تھے جس کا سر اگرچہ انسان کا تھا لیکن باقی جسم ایک گھوڑے کا تھا، اور وہ مخلوق اس قدر طاقتور سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا سامنا اس پہاڑ نما انسان سے ہوا تو وہ بھی زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ جبکہ ناظرین، یہ محیر العقول واقعہ بھی اس مرز میدان کے ساتھ منسوب ہے کہ بظاہر ایک انسان ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کوئی بھی زخم ٹھہرنے نہ پاتا تھا اور وہ دوسرے ہی لمحے ٹھیک ہو جاتا تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی زخم کی وجہ سے کبھی اس کے جسم سے ایک قطرہ خون بھی نہیں گرا۔ لیکن ایک دفعہ جب ایک جنگ کے دوران اس کا لہو سامنے آیا تو اس کے دوستوں نے اسے عام دنیا سے چھپا دیا تاکہ لوگ اپنے دیوتا کے بارے میں قائم کیے گئے نظریات سے بغاوت نہ کر دیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے ابتدائیہ میں عرض کیا کہ اگرچہ تاریخ دانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہرکولیس کا تعلق سرزمین یونان سے تھا، لیکن یقیناً یہ انصاف ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں پائے جانے والے اس دوسرے نظریے کو بھی آپ کے سامنے رکھیں جس پر بہت کم لوگ اتفاق رکھتے ہیں۔ جن کو ماننے والے اس بات پر بزید ہیں کہ اس طاقتور ترین انسان کا تعلق یونان سے نہیں بلکہ روم کی سلطنت سے تھا، اور محققین کے اس دوسرے گروہ کے بارے میں روم کا بادشاہ جس کا اصل نام ہرکل تھا وہی دراصل ہرکولیس تھا، جس کو مختصر کرتے ہوئے ہرکل کا جامعہ پہنا دیا گیا۔ اور ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ وہی رومی بادشاہ تھا جس کے پاس تاجدار مدینہ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک بھیجا تھا، جس میں اسے قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہی نامہ مبارک تھا جس کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس وقت شام کی سرزمین میں پہنچے جب ہرکل شام کے دورے پر آیا ہوا تھا، اور جب اسے یہ خبر دی گئی کہ ملک عرب سے ایک قاصد اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آیا ہے تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ اگر اس دیش سے اس قاصد کے علاوہ بھی کوئی لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ان کو طلب کیا جائے۔ حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے اپنے تجارتی قافلے کے ہمراہ وہاں موجود تھے، سو آپ کو ہرکولیس کے سامنے پیش کیا گیا، جن سے اس نے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان صاحب کا خاندان کیسا ہے، جس کے بارے میں آپ نے جواب دیا کہ وہ مکہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ان سے قبل ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو جواب آیا کہ نہیں۔ اس کے بعد ہرکولیس نے پوچھا کہ کیا آپ کے خاندان میں اس سے قبل کوئی نبی گزرا، تو جواب پھر بھی نفی میں تھا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کے پیروکار کوئی غریب لوگ ہیں یا کہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ نہیں، ان میں کمزور لوگوں کی اکثریت ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کسی آدمی نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا ہے، تو اس کا جواب بھی نفی میں تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، تو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ صادق اور امین کے لقب سے معروف ہیں۔ ہرکل نے آخری سوال کیا کیا وہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ایک معاہدے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ناظرین، سوالات و جوابات کی روشنی میں ہرکولیس آپ کی سچائی کے بارے میں جان گیا، لیکن اس نے اپنی عوام اور حکومت جاننے کے خوف سے اسلام قبول کرنا گوارا نہ کیا۔ لیکن ناظرین، تاریخ کی دیگر شہادتیں بزید ہیں کہ ہرکل ہرگز ہرکولیس نہیں بلکہ وہ ایک یونانی دیوتا ہی تھا۔ ناظرین گرامی، آخر میں ہم عرض کرتے چلیں کہ ابھی جو معلومات ہم نے آپ کے گوش و گزار کی ہیں وہ صرف اور صرف تاریخ کے اوراق سے لی گئی ہیں، نہ کہ اپنی طرف سے اس کی کوئی کہانی بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ لوگ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔